اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، الحمدللہ ہم نے ربیع الاول کی مناسبت سے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تفصیلی مطالعہ شروع کیا ہے، جس کے لیے ہم نے ایک جامع اور بڑی مختصر سی سیرت کی کتاب الرحیق المختوم کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے کچھ اسباق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پہلی ہجرت ابشابی، دوسری ہجرت ابشابی اور کفار کی سازشیں جو ناکام ہوئی وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ جو پڑھیں گے ہم وہ آپ کے سامنے ہے کہ ابو طالب کو قریش کی دھمکی، ٹھیک ہے، یہاں سے پھر پڑھیں گے کہ کس طرح نبی رحمت علیہ السلام کی دعوت کو روکنے کے لیے اب وہ پھر آپ کے چچا کا استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، اور چچا ماشاءاللہ بڑا ہی مرد اور کیا کہتے ہیں اس کو کہ اپنے قدموں پہ کھڑے رہنے والا چچا ہے، یہ بڑے ساتھ دیا ہے۔ تو بسم اللہ کر کے آج پڑھتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگوں نے ماشاءاللہ سیرت کا کام کیا ہے انٹرنیٹ پہ، لیکن میں نے چاہا کہ ہمارا بھی حصہ اس میں ڈال جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیرت کا مطالعہ بذات خود نہیں کر سکتے، ایسے لوگ ویڈیوز کو دیکھ کے اس کتاب کو پڑھ لیں، اور انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ مکمل سیرت کا ایک خاکہ جو ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو طالب کو قریش کی دھمکی۔ اس تجوید کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے۔ تجوید کیا تھی کہ ابو طالب جو ہے وہ تو آہنی دیوار بن کے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ پھر ایک دفعہ اس کے پاس چلتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ کام آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اس تجوید کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے، ابو طالب آپ ہمارے اندر سن و شرف اور اعزاز کے مالک ہیں۔ ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ یاد رہے کہ ہم بھی اسے برداشت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ پہلے بھی یہ ابو طالب کے پاس آئے تھے، ٹھیک ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو گالی دی جائے، ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ کہا جائے اور ہمارے خداؤں کی عیب چینی کی جائے۔ آپ روک لیجئے، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے جنگ چھیڑ دیں گے، ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو ابو طالب اس زوردار دھمکی پر بہت زیادہ اثر ہوا، ٹھیک ہے، ابو طالب پر، آخر انسان تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، بھتیجے ہماری قوم کے لوگ میرے پاس ہے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، اب مجھ پر اور خود پر رحم کرو، ٹھیک ہے، اور اس معاملے میں مجھ پر کچھ بوجھ نہ ڈالو، ٹھیک ہے، اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس میں نہ رہے، ٹھیک ہے۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور وہ بھی آپ کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے فرمایا، چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے، یا تو اللہ اسے غالب کر دے گا یا اسی راہ میں فنا ہو کر رہ جاؤں گا، ٹھیک ہے جی، فنا ہو جاؤں گا، ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں اس کام کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی آنکھیں اشک بار ہوئیں، آپ رو پڑے اور اٹھ گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے تو کہا، بھتیجے جاؤ، جو چاہو کہو، ٹھیک ہے، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا، اور یہ اشعار کہے، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، اللہ کی قسم یہ ہرگز آپ کی طرف اپنی جماعت کے ساتھ بھی نہیں پہنچ سکیں گے، حتی اوشدوا بالتراب دفینا، حتیٰ کہ ہم جو ہے مٹی میں دفن ہو جائیں، فاصدع بامرک، آپ اپنے معاملے پر ڈٹ جائیے، ما علیک غضاضہ وابشر وقر بذلک منک عیونا، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہا کہ بخدا وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن ہو جاؤں، ٹھیک ہے، تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قدغن نہیں ہے، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں سے ٹھنڈی ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہت بڑا سہارا مل گیا، ٹھیک ہے۔ قریش ایک بار حضرت ابو طالب کے سامنے، ٹھیک ہے، دیکھ لیں پھر پچھلی دھمکی میں کچھ نہیں بنا، اب پھر آگے پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول لینے کو تیار ہیں۔
چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو ہمراہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا، ٹھیک ہے، کہ اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لیں اور اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے۔ آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا، اور آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شرادہ منتشر کر رکھا ہے، اور اس نے عقلوں کو حماقت سے دو چار بتلایا، ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے میں ایک آدمی کا حساب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر، دیکھیں جی ان کی عقل کیسی ہے۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دے دو کہ میں اسے کھلاؤں اور پلاؤں، پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ میں اسے قتل کر دوں، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطعم بن عدی بولا، خدا کی قسم ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے، اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا، بخدا تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی، بلکہ تم میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے ہوئے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ مطعم بن عدی کون تھا؟ یہ بھی تو مطلب کہ عبد مناف کا قبیلہ تھا نا، یعنی بنی ہاشم ہی کی سمجھ لے ایک لڑی تھی، تو اس لیے ابو طالب نے کہا کہ تم مجھے ساتھ دینے کے لیے ان کے ساتھ جو مطلب کہ جڑ گئے ہو، بلکہ تم میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو، تو ٹھیک ہے جو چاہو کرو، میں یہ کام نہیں کرنے والا۔ ٹھیک ہے، سیرت کے ماخذ میں پچھلی دونوں گفتگو کے زمانے کی تعین نہیں ملتی، لیکن قرآن اور شواہد، ٹھیک ہے، یعنی گواہی اور مطلب کہ دوسری روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں گفتگو 6 نبوی کے وسط میں ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ مختصر ہی تھا، یعنی تھوڑے تھوڑے عرصے میں ہی یہ دونوں ملاقاتیں جو ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھ لیں اگلی بات کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تجویز، جب انہوں نے دیکھا کہ بار بار ابو طالب کے پاس بھی جا رہے ہیں تو معاملہ کوئی نہیں بن رہا، اب یہ پروگرام بننے لگا ہے۔ ان دونوں گفتگوؤں کی ناکامی کے بعد قریش کا جذبہ جور و ستم اور بھی بڑھ گیا، اور اعزار ثانی کا سلسلہ پہلے سے فروزاں تر اور سخت تر ہو گیا۔ ان ہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی ایک تجویز ابھری، لیکن یہی تجویز اور بہت سی سختیاں مکہ کے جانبازوں میں دونا درا روزگار سرفروشوں یعنی حضرت حمزہ دو نادرہ اور زور فراش، ٹھیک ہے، روزگار فروشوں سرفروشوں یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر ابن خطاب کے اسلام لانے اور ان کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچانے کا سبب بن گئے۔ جب بھی کفار نے کوئی نیا پروگرام کیا تو اس کے بدلے میں اللہ نے اپنے نبی کو مزید طاقتیں عطا فرمائیں۔ ٹھیک ہے، جور و جفا کے سلسلہ دراز کے ایک دو نمونے یہ ہیں کہ ایک روز ابو طالب کا بیٹا عتیبہ، ٹھیک ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، میں والنجم اذا ہوا ثم دنا فتد اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہوں، یعنی میں قرآن کی صورت ان آیات کے ساتھ کفر کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو آپ ثم دنا فتد اللہ، آپ گئے تھے آسمان پر اور جبرائیل آپ کے قریب ہوئے تھے، آپ نے بہت کو دیکھا، میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا۔ اس کے بعد آپ پر اعزار ثانی، بلکہ یہ جو معراج کا واقعہ تو ابھی بعد میں ہونے والا ہے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہ جب وہ قریب ہوئے تھے آپ نے کہا میں نے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں۔ اس کے بعد وہ آپ پر اعزار ثانی کے ساتھ مسلط ہو گیا، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، اگرچہ تھوک آپ پر نہ پڑا، اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے چہرے اطہر کو بچا لیا۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اے اللہ اس پر کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی، چنانچہ عتیبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر میں گیا۔ جب انہوں نے ملک شام کے مقام زرقاء میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت شیر نے ان کا چکر لگایا۔ عتیبہ نے دیکھتے ہی کہا، ہائے میری تباہی، یہ خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا۔ جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کی، دیکھو میں شام میں ہوں لیکن اس نے مجھے مکے میں رہتے ہوئے مار ڈالا۔ احتیاطاً لوگوں نے عتیبہ کو اپنے جانوروں کے گھیرے کے بیچ سلایا، لیکن رات کو شیر جب سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا عتیبہ کے پاس گیا اور سر پکڑ کر ذبح کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، نبی علیہ السلام نے بد دعا کی اور وہ ہوگی پوری۔ ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن حالت سجدہ میں اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا کہ دونوں آنکھیں نکل آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ ابن اسحاق کی ایک طویل روایت سے بھی قریش کے سرکشوں کے اس ارادے پر
روشنی پڑتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے چکر میں تھے۔ چنانچہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز ابو جہل نے کہا، برادران قریش، آپ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کی عیب چینی، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی، ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تذلیل سے باز نہیں آ رہا۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور بمشکل اٹھانے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا، اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اسی پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ اب اس کے بعد چاہے تو تم لوگ مجھ کو بھی یار و مددگار چھوڑ دو، چاہے میری حفاظت کرو، اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو چاہیں کر لیں۔ اچھا، لوگوں نے کہا، نہیں واللہ ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، تم جو کرنا چاہو کر گزرو۔ ٹھیک ہے، شیطان کے چیلے بھی تو ساتھ ہی تھے۔ صبح ہوئی تو ابو جہل ویسے ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حسب دستور تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، اچھا جی، پھر آپ کی جانب بڑھایا، لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خوردہ حالت میں واپس بھاگا۔ اس کا رنگ فق تھا اور وہ اس قدر مرعوب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھوں پر پتھر چپک کر رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ مشکل ہاتھوں سے پتھر پھینک سکا۔ ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ بخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی گردن اور ویسے دانت نہیں دیکھے، وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے پکڑ کر اسے دھڑ سے پکڑتے۔ اس کے بعد ابو جہل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی حرکت کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ جہاں تک قریش کے دوسرے بدماشوں کا تعلق تھا تو ان کے دلوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا خیال برابر پک رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس نے ان کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک بار مشرکین حتیم میں جمع تھے، میں بھی موجود تھا۔ مشرکین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا اور کہنے لگے کہ اس شخص کے معاملے میں ہم نے جیسا صبر کیا ہے اس کی مثال نہیں ہے۔ در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت ہی بڑی بات پر صبر کیا۔ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہو گئے۔ آپ نے تشریف لا کر پہلے حجر اسود کو چوما، پھر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے کچھ کہہ کر طعنہ زنی کی جس کا اثر میں نے آپ کے چہرے انور پر دیکھا۔ اس کے بعد جب دوبارہ آپ کا گزر ہوا تو مشرکین نے پھر اسی طرح کی طعن کی، میں نے اس کا اثر بھی آپ کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد 6 بار گزرے تو مشرکین نے آپ پر طعن کی۔ اب کی بار آپ ٹھہر گئے اور کہا، قریش کے لوگوں سن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل و ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نہ مانو گے تو پھر اللہ نے مجھے تمہارے قتل و ذبح کا حکم دیا، لیکن ایک مہلت ہے تمہارے پاس۔ اس کے آپ کے اس ارشاد سے آپ کے اس ارشاد نے لوگوں کو پکڑ لیا، ان پر ایسا سختہ طاری ہو گیا گویا کہ ہر آدمی کے سر پر چڑیا، یہاں تک کہ جو آپ کے پاس سب سے زیادہ سخت تھا جو آپ پر سب سے زیادہ سخت تھا وہ بھی بہتر سے بہتر الفاظ جو پا سکتا تھا اس کے ذریعے آپ سے طلبگار رحمت ہوتے ہوئے کہنے لگا، ابو القاسم واپس جائیے، بخدا آپ کبھی بھی نادان نہ تھے۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نادانی والی باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے دن قریش بھی اسی طرح جمع ہو کر آپ کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ نمودار ہوئے، دیکھتے ہی سب یکجا ہو کر ایک آدمی کی طرح آپ پر پل پڑے اور آپ کو گھیر لیا۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے آپ کے گلے میں آپ کی چادر ڈالی اور بل دینے لگا۔ ابو بکر آپ کے بچاؤ میں لگ گئے اور وہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس کے بعد لوگ آپ کو چھوڑ کر پلٹ گئے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ یہ سب سے سخت ترین اظہار ثانی تھی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کو کبھی کرتے ہوئے دیکھے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ جو سختی کرتے ہوئے میں نے قریش کو دیکھا۔ صحیح البخاری حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا بیان مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے سوال کیا کہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو
سب سے سخت ترین بدسلوکی کی تھی؟ آپ مجھے اس کی تفصیل بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈالا، نہایت سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹا، اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پہنچے اور انہوں نے اس کے دونوں کندھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر دھکا دیا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے ہوئے فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم لوگ ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مزید تفصیل ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ چیخ پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ، وہ جھٹ سے ہمارے پاس سے نکلے، ان کے سر پر 4 چوٹیاں تھیں، وہ یہ کہتے ہوئے نکلے تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم لوگ ایک آدمی کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پر پل پڑے اور وہ آئے تو حالت یہ تھی کہ ہم ان کی چوٹیوں کا جو بال بھی چھوتے تھے وہ ہماری چٹکی کے ساتھ ہی چلا آتا تھا، یعنی اتنا مارا کہ سر کے بال اکھڑنے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ لیں جی ماشاءاللہ، یہاں تک جو ہم نے پڑھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کفار نے کس طرح تشدد کیا، کیسی چالیں کی اور آپ کو مارنے کی کیا تجوید کی، شہید کرنے کی۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم حضرت جو ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا قبول اسلام پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اب مجھے اجازت دیں، میرا اور آپ کا اللہ حافظ۔